1967 نکولاس فلیمنگ سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں اور ایک ایسا شہر تلاش کر لیتے ہیں جو آرکیالوجسٹ کو دھنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بات ہے 1967 کی، جب گریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر میں کچھ ایسا ملنے جا رہا تھا جو آنے والے وقت میں آرکیالوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور امپورٹنٹ ہونے والا تھا۔ 1967 میں نکولاس فلیمنگ، جو کہ ایک میری ٹائم آرکیالوجسٹ تھا، گریس کے ساحل سے تھوڑا ہی دور ایک آئس لینڈ پر گیا جس کو ہیلوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر بار نکولا اس آئس لینڈ کے آس پاس سمندر میں کچھ نیا تلاش کرنے جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار نکولا کو کچھ عجیب ملنے والا تھا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ فیکٹ کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اس بار جب نکولا سمندر کی گہرائی میں گیا تو تقریباً 13 فٹ کی گہرائی میں نکولا کو عجیب بڑے بڑے پتھر نظر آئے۔ یہ پتھر عام پتھروں جیسے نہیں تھے۔ اب نکولا کو تجسس ہوا کہ آخر ان عجیب چٹان نما پتھروں کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے مزید گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس کا تجسس اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ یہ محض پتھر نہیں تھے بلکہ کسی عمارت کی بنیادیں تھیں جو کہ ہزاروں میٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ نکولا کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سمندر کے اندر اس نے ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تلاش کر لی ہے۔ اس وقت تو وہ واپس آ گیا، لیکن فیصلہ کر لیا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ جائے گا تو پوری تیاری کے ساتھ جائے گا اور اس بلڈنگ کے بارے میں مزید جانے گا۔ اس بار نکولا اکیلا نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں سرچ کرنے نکل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو نکولا اور اس کی ٹیم دھنگ رہ گئے، کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ انسانی استعمال کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ مٹی کے برتن، روشنی کرنے والے آلات اور مختلف قسم کے ٹولز تک ساری چیزیں بکھری ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پتھروں سے بنی ہوئی مختلف بلڈنگز کی فاؤنڈیشن اور کچی اینٹوں سے بنا راستہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ محض چھوٹی سی بستی نہیں بلکہ ویل پلانڈ سٹی ہوا کرتا تھا۔ نکولا ہزاروں سال پرانے مگر پوشیدہ شہر کا ملبہ تلاش کر چکا تھا جو دنیا بھر سے چھپا ہوا سمندر کے اندر بکھرا تھا۔ اس انڈر واٹر سٹی کو پیولو پیٹری کا نام دیا گیا، جس نے 1967 کے بعد ہزاروں آرکیالوجسٹ اور ریسرچرز کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اب بہت سارے سوالوں نے جنم لے لیا۔ یہ شہر کتنا بڑا تھا؟ کس دور میں تھا؟ اتنی بہترین بلڈنگز آخر کیسے ممکن ہوئی ہوں گی؟ اور کیا یہ وہی اٹلانٹس سٹی تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہو چکا تھا؟ رازوں سے بھرے اس شہر جسے تب پیولو پیٹری کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں کھڑے سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں تب تک کوئی بھی کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا، پیولو پیٹری پر نئے سرے سے ریسرچ سٹارٹ کر دی۔ ڈاکٹر جان ہینڈرسن، جن کا تعلق یونیورسٹی آف نوٹنگہم سے تھا، نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈر واٹر سیکرٹ سٹی پر مزید ریسرچ شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران ان کو یہاں رہنے والے انسانوں کے استعمال کی کچھ مزید چیزیں بھی ملیں، جس میں پتھر سے بنا ہوا ایک آلہ بھی تھا جس کو استعمال کر کے ویٹ یا پھر کارن سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ مٹی کے برتن جگہ جگہ پر ٹوٹے ہوئے بکھرے پڑے تھے، جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے یہاں رہنے والے کسی انسان کا کچن ہوا کرتا تھا۔ جہاں پیولو پیٹری میں انسانوں کے رہنے کے آثار ملے، وہیں ریسرچرز کو تقریباً 50 کے قریب ہر سائز کی قبریں بھی مل چکی تھیں۔ گریک کے ساحل سے چند کلومیٹر دور سمندر میں موجود اس انڈر واٹر مسٹیریس سٹی میں انسانوں کے رہنے کے کئی ثبوت تو مل چکے تھے، لیکن صرف ڈائیونگ سے اس شہر کی اصل حقیقت معلوم کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اب بڑی ٹیکنالوجی یعنی سونار سکیننگ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سونار ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ڈیوائس کو سمندر کی گہرائی میں ڈالا جاتا ہے اور خاص قسم کی ساؤنڈ ویوز کریٹ کی جاتی ہیں۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ریسیور ہوتا ہے
جو ریپلیکیٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ پیولو پیٹری کی انڈر واٹر سکیننگ کے بعد اس کا بھی 3D ماڈل بنایا گیا، جس نے پیولو پیٹری کی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا جس کو صرف سمندر کے اندر غوطہ لگا کر جاننا مشکل ہے۔ 3D ماڈل میں پانی کے اندر ڈوبے ہوئے اس شہر کا حیرت انگیز منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی جو اصل حقیقت کو چھپائے ہوئے تھا وہ اب ہٹ چکا تھا۔ اب سب کچھ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑی بڑی بلڈنگز بھی، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ساری بلڈنگز پراپر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، جیسے باقاعدہ پلانڈ سٹی ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اس مسٹیریس انڈر واٹر سٹی میں رہنے والے لوگ کافی سویلائز تھے اور ڈسپلن تھے۔ یہ تمام بلڈنگز 2000 ایکڑ پر مشتمل تھیں اور تقریباً 5000 لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی سالو نہ ہوا تھا اور وہ یہ کہ آخر یہ لوگ تھے کون اور یہ دور ایگزیکٹلی کون سا تھا۔ پیولو پیٹری سے ریسرچرز کو جو مٹی کے برتن ملے تھے ان کو کاربو ڈیٹنگ ٹیسٹ سے گزارا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ آج سے تقریباً 5500 سال پرانے ہیں، اور کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت مل چکا ہے کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پیولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پہلے پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے بہت انقلابی دور تھا اور اسی دور میں انسان پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ اتنی ریموٹ لوکیشن پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر کیوں بسایا گیا؟ اس کے پیچھے کا پوشیدہ راز پیولو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی معلومات دینے جا رہا تھا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ پیولو پیٹری کی لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا، یعنی اس لوکیشن کو خاص طور پر اسی وجہ سے چنا گیا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو آسانی سے بزنس کرنے کے مواقع ملتے۔ پانی کے نیچے بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیولو پیٹری اس دور میں کپڑے کا مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو دھاگوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگے سیدھے رہیں۔ ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے اور ایسے لوم ویٹس ہزاروں کی تعداد میں پیولو پیٹری کی لوکیشن سے بھی ملے ہیں۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہزاروں سال پہلے بسنے والے انسان یہاں کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیولو پیٹری اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری بزی شہر ہوا کرتا تھا۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ آخر اس وقت کے اتنے ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں اس شہر پر وہ کون سی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ سمندر کے اندر دفن ہو گئے۔ ریسرچرز کے مطابق پیولو پیٹری سے ملنے والا ملبہ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے راتوں رات اس شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ اگر تو یہاں پانی کا لیول آہستہ آہستہ انکریز ہوا ہوتا تو یہاں رہنے والے لوگ اپنا سامان لے کر کسی محفوظ مقام پہ جا چکے ہوتے، لیکن یہاں وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پیولو پیٹری شاید کسی خوفناک زلزلے کا شکار ہوا تھا جس نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا تھا اور بعد میں یہاں سمندر کا پانی آ گیا اور یوں یہ بزنس ہب صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک وہیں موجود ہے اور وہ یہ کہ کیا پیولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹس سٹی ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے گریک فلاسفر پلاٹو نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹس سٹی نہیں تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا وہ اٹلانٹس سٹی پھر کہاں گیا؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور حیران کن ویڈیو میں۔